بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احسان اللہ منصور۔ ہم بات کر رہے ہیں طلبہ کے مسائل پر، اور ان مسائل میں سے جس مسئلے پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یادداشت کی شکایت۔ حافظہ کے سلسلہ میں طلبہ کی پریشانی کہ ہماری یادداشت بہت کمزور ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ کچھ ٹپس ہم اس سے پہلے دے چکے ہیں، آج جو ٹپ ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ بڑی سینسٹیو ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے آپ اپنے حافظے کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے دھیان نہ رکھا تو آپ پہلے حافظے کا نقصان تو کریں گے ہی، لیکن آپ اپنے کیریئر کا نقصان بھی کریں گے۔ ان میں سے کیا ہے؟ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر یہ وبا آ چکی ہے، یہ بیماری آ گئی ہے کہ وہ کل تک سوچا کرتے تھے، سنا کرتے تھے کہ فلاں اڈے ہیں شراب نوشی کے، فلاں اڈے اور مراکز ہیں بے حیائی کے، فلاں مقامات ہیں نشہ آور چیزوں کے مہیا ہونے کے، لیکن آج ایک بڑی تکلیف دہ چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر منشیات کا استعمال ہونا، تعلیمی اداروں کے اندر منشیات کی سپلائی کا ہونا، اور یہ بڑی تکلیف والی بات ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی کبھار یہ بات سنی تھی کہ یونیورسٹی کے بعض لوگ، چونکہ وہ کافی زیادہ ایج کے لوگ ہوتے ہیں اور اس لیول پہ وسائل گھر والے بھی کافی دے دیتے ہیں، تو وہاں شاید محسوس کیا جاتا ہے کہ اپنا کوئی سٹیٹس، کوئی سٹینڈرڈ شو کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جائیں۔ وہ بھی زیادہ نہیں، چند لوگ یہ کام کیا کرتے تھے، لیکن آج جس چیز پر ہم پریشان ہو رہے ہیں، گورنمنٹ کی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق اس وقت تو میٹرک لیول کے ادارے جو ہیں وہاں پر بھی نشہ آور چیزوں کا ملنا اور طالب علموں کا نشہ کرنا یہ معمول بنتا جا رہا ہے، اور یہ کوئی الزامی بات نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ گورنمنٹ لیول کی رپورٹس ہیں، اور ان میں جو اگلی شرمناک بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چند کمزور یا عجیب و غریب قسم کے نوجوانوں کو تو ہم سنتے تھے کہ وہ ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن آج تو لڑکیاں بھی اس کے اندر ملوث ہو گئی ہیں، اور جب میٹرک لیول پر یہ حالت ہے تو اندازہ کریں یہی بچے بچیاں جب ماسٹر کریں گے تو کیا یہ نشہ میں بھی تو ماسٹر نہیں کر جائیں گے؟ اور وہ والدین جو یہ سوچ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پڑھ لکھ کے ان کا بچہ پائلٹ بنے گا، اگر یہی حالت رہی تو پائلٹ نہیں وہ جہاز بن جائے گا، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کی کمپنی درست نہیں ہے، اس کے دوست اچھے نہیں ہیں، اس کا کیریئر برباد ہو رہا ہے۔ لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں؟ طلبہ سمجھتے ہیں کہ اگر نشہ کی بات کی جائے، اگر شیشہ پینے کی بات کی جائے، اگر سگریٹ پینے کی بات کی جائے، چونکہ ہمارے طلبہ نے بہت کچھ سیکھا ہے فلم انڈسٹری سے، شوبز کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے، جن کو دنیا سٹارز سمجھ رہی ہے، حالانکہ وہ سٹارز نہیں ہیں۔ سٹارز جو ہیں وہ تو روشنی پھیلاتے ہیں، وہ اندھیروں سے نکالتے ہیں، وہ ڈائریکشن درست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہی فرمایا کہ ہم نے ستاروں کو اس لیے پیدا کیا، ایک تو وہ زینت ہیں آسمانوں کی، اور دوسرا وہ ڈائریکشن درست کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ جس طرح سمندر کے اندر کوئی سفر کر رہا ہے، وہاں کون سا سائن بورڈ ہے، جنگلات میں، صحراؤں میں کون سے سائن بورڈز ہیں، کون سی آبادیاں ہیں، تو اس دور کے لوگ ستاروں کو دیکھ کے، آج بھی وہ لوگ جن کے پاس GPS نہیں ہوتا تو وہ باقاعدہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو سٹارز تو روشنی دیتے ہیں، سمت درست کرتے ہیں، لیکن شوبز کے نام سے جن سٹارز کو ہمارے نوجوان طالب علم بہنوں اور بھائیوں نے، جن کی وہ فین شپ میں مبتلا ہیں، انہی سے انہوں نے یہ سگریٹ کے کش لگانا، یہ شراب پینا اور نشہ کرنا، اور یہ محسوس کروانا کہ شاید یہ بڑے لوگوں کا ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے، یا ان کا سٹیٹس ہے، یا ان کی پہچان ہے، یہ انتہائی گھٹیا طریقہ کار ہے، یہ کسی بھی مہذب شخص کو زیب نہیں دیتا۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جب میٹرک لیول کے طالب علم، لڑکیاں اور لڑکے اس میں ملوث ہوں، پھر کالج لیول پہ کیا ہوگا، یونیورسٹی لیول پہ کیا ہوگا، تو یاد رکھیے اس کائنات میں سب سے کنفرم علم اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے، صرف ایک نشے کی بات کر رہا ہوں، تو شراب پینے کی وجہ سے اس کو خمر کہا جاتا ہے، اور خمر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپا لینا، ڈھانپ لینا۔ یہ عقل کو چھپا لیتی ہے، یہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جب عقل کو نظر ہی کچھ نہیں آنا تو اندازہ کریں کہ وہاں باقی منزلوں کا مل جانا، راستوں کا تعین، ٹریک کا درست ہونا، آپ صحیح چل رہے ہیں، غلط صحیح چل رہے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ آپ کی تو عقل ہی کام نہیں کر رہی۔ آپ اندازہ کریں جب کسی بندے کی سونگھنے کی حس
حص ڈسٹرب ہو جائے، فرض کریں اس کو زکام ہو گیا، تو نزلہ زکام کی وجہ سے اس کو کہا جائے پلیز یہ سالن ذرا چیک کیجئے، پتہ نہیں خراب ہو گیا، وہ دو ٹوک کہتا ہے ابھی میری سونگنے کے حص جواب دے گئی ہے، زکام لگا ہوا مجھے تو نہیں پتہ چلتا، سالن خراب ہے صحیح ہے، اس کی ایک حص ڈسٹرب ہوئی ہے تو اس کی کارکردگی ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ اور یادداشت اور عقل ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آپ کی زندگی کا بڑا گہرا اثر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سالن صحیح ہے خراب ہے یہ تو کوئی دوسرا بتا دے، لیکن اگر آپ کی عقل خراب ہو گئی تو آپ تو کسی کی درست بات پر اعتبار بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں شراب کے حوالے سے کہ جو شخص اس کا عادی ہوتا ہے، جو اس کو پیتا ہے، اس کی عقل ضائع ہوتی ہے، اس کا میموری کارڈ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جس طرح کیمرہ کے فون کے اور اس طرح فون کے علاوہ باقی جو ڈیوائسز ہیں جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ میموری کارڈ یوز ہوتے ہیں، جب میموری کارڈ ایکسٹرنل ہارڈ جب ان چیزوں میں وائرس آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کتنی محنتیں، کتنی یادداشتیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ایک انسان جس نے فیملی چلانی ہے، جس نے ملک چلانا ہے، جس نے ادارے چلانے ہیں، اور جس نے پڑھانا ہے یا جس نے پڑھنا ہے، اگر وہ نشہ کرے گا تو یاد رکھیے اس کے نتیجے میں اس کی عقل چھپ جائے گی، اور جب عقل چھپ جائے گی اس کی ساری یادداشت جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا نشہ کرنے والا ایک اچھا طالب علم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اس وقت بہت سمجھ آتی ہے کہ جب ایسے طالب علم کے لیے رشتہ کی بات ہوتی ہے اور یہ بات نکل جاتی ہے کہ وہ تو بہت بڑا ڈرنکر ہے، بہت بڑا اسموکر ہے، پھر اس کے بعد دیکھنا کہ سوسائٹی میں اس کی کتنی ویلیو ہے۔ اگر وہ نارمل بات ہوتی تو یقین کیجئے کہ لوگ اس سے اوائڈ نہ کرتے، لیکن یہ نشہ نہ صرف اس کی بقیہ زندگی کو ڈسٹرب کرتا ہے، لیکن یادداشت جو ہمارا موضوع ہے، حافظہ جو ہمارا موضوع ہے، اس کو برباد کرنے میں جو اس کا کردار ہے وہ شاید ہی کسی وائرس کا ہو۔ تو میری اپنے طالب علم بھائیوں بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کے لیے اپنے گھر والوں کا بھی خیال کیجئے، اپنی صحت کا بھی خیال کیجئے، اپنے کیریئر کا خیال کیجئے، اپنی آخرت کا خیال کیجئے، اور وہ جو ہمارا موضوع ہے اپنا حافظہ، اس کا خیال کیجئے، اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے ہر قسم کے نشہ سے آپ کا محفوظ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو بچے بچیاں، جو طلبہ نشہ کے عادی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے بعض چیزوں کے اندر بڑا بریلینٹ قسم کا کردار پیش کر سکیں، لیکن حقیقت یہ ہے، سب سے کنفرم بات اللہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنے کے لیے کہا ہے تو مان جائیے، سمجھ جائیے یہ چیز ہمارے لیے مفید نہیں ہے۔ جو طالب علم یہ چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ بہتر رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر طرح کے نشہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ایک بہترین نشہ کرنے والا بہترین حافظے کا مالک نہیں ہوگا۔ اگر وہ بعض چیزوں میں کارکردگی دکھا بھی جاتا ہے، نہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، نہ وہ سوسائٹی کا پسندیدہ ہے، اور آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں اس کی نسل کس حوالے سے اس وائرس کو ریسیو کرے گی۔ اس لیے اپنے تعلیمی کیریئر کو محفوظ کیجئے، اپنی یادداشت کو محفوظ کیجئے، اور اس کے لیے ہر طرح کے نشہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تاکہ آپ کی یادداشت کسی وائرس کا شکار ہو کے ہمیشہ کے لیے کرپٹ نہ ہو۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں